عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو ادب میں ناول کی آغاز پر مختصراً روشنی ڈالی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر ہم ڈپٹی نذیر احمد کو اردو ادب کا پہلا ناول نگار قرار دیں تو کوئی مظاہرہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے یا مولوی نذیر احمد نے جو ناول لکھے ہیں، انہوں نے جس میں ایک اخلاقی نظریہ یا معاشرے میں ایک سدھار پیدا کرنے کی جو کوشش کی ہے اپنے ناولوں کے ذریعے، جس میں مرات العروس ہو، بنات الناش ہو، توبۃ النصوح ہو، ابن الوقت ہو یا فسانہ مبتلا ہو، ان تمام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کے خد و خال ابھر کر سامنے آتے ہیں، جس سے آنے والے دنوں میں یا پھر آنے والے اس راہ پر جو نسل کے لوگ رہیں گے ان کے لیے ایک راہ ہموار ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم مغربی معیار پر اسے پرکھیں گے تو ہمیں مایوسی ہوگی، یا پھر مغربی معیار پر اگر ہم مکمل طور پر اس کو جانچیں گے تو ہم انہی ناولوں کو اس معیار پر نہیں پا سکیں گے۔ لیکن پھر بھی ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہیں وہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ یا پھر بنیاد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ناول نگاری کی، وہ انہی کی ناولوں کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو اہم نام ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے رتن ناتھ سرشار کا۔ انہوں نے ناول نگاری کو جو عروج بخشا وہ بہت ہی انمول ہے۔ شاہکار ناول فسانہ آزاد لکھا، ساتھ ہی سیر بہار، جامع سرشار، پی کہاں وغیرہ ان کے ناول ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کردار نگاری بہت ہی خوبصورت ڈھنگ کی اپنے ان ناولوں میں کی ہے، اور لفظ و لہجہ اور انداز گفتگو یا پھر یوں کہیں کہ مکالمے جو انہوں نے لکھے ہیں بہت ہی معیاری لکھے ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کے بعد جو تیسرا نام انتخاب دیکھنے کو ملتا ہے وہ مولانا معاف کیجیے گا عبدالحلیم شرر کا۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول لکھے ہیں اور ناول نگاری کے ذخیرے میں اضافہ کیا ہے۔ تو ان کے جو ناول ہیں فردوس بریں، بغداد کی حسینہ، ملک العزیز ورجینا، حسن، انجلینا، منصور مونا وغیرہ ان کے شاہکار ناول ہیں۔ ویسے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک ہی موضوع پر یعنی کہ تاریخی موضوع پر ہی ناول لکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناول کے فن کو انہوں نے بڑے ہی ربط و تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانے کا کام بھی انجام دیا۔ شرر کی ہی طرح محمد علی طیب نے بھی تاریخی ناول لکھے۔ ان کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مقصدیت کہانی پن کو بری طرح متاثر کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے جو قابل ذکر ناول ہیں اس میں عبرت حسن، سرور اختر و حسینہ اور جعفر و عباسیہ ہیں۔ پھر محمد علی طیب کے بعد ناول نگاری کو ایک ظریفانہ موڑ دینے والی شخصیت سجاد حسین منظر عام پر آتے ہیں، اور انہوں نے اودھ پنج کے ذریعے جو
ظریفانہ طرز تحریر کو فروغ دیا تھا، اپنے ناولوں میں اس کو انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے ترقی پسندوں کو اور مغربی تہذیب ان دونوں کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ حاجی بغلول، خوددار لونڈی، پیاری دنیا، احمد خلدین، حیات شیخ چلی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ جس طرح سے فسانہ عزیز کا خوجی کردار لافانی ہو گیا ہے یا غیر فانی ہو گیا ہے، اسی طرح حاجی بغلول کی شکل میں انہوں نے جو کردار دیا ہے وہ بھی ایک لافانی کردار یا غیر فانی کردار کہلاتا ہے۔ پھر سجاد حسین کے بعد مولانا راشد الخیری نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ وہ اپنے المیہ جذبات سے متاثر سب کو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ طبخہ نسواں یعنی کہ عورتوں کے یا نسوانی کرداروں کی جو اصلاح ہے اس کو انہوں نے ناولوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ طبقہ نسواں کی اصلاح ان کے ناولوں کا خاص موضوع رہا ہے۔ انہوں نے زندگی کے بڑے ہی دردناک واقعات کو یا غموں کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے، اسی لیے انہیں مصور غم کہا جاتا ہے۔ راشد الخیری کو ان کا اسلوب پختہ ہے، بالخصوص عورتوں کے لب و لہجے پر انہیں قدرت بھی حاصل ہے۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے ہیں، چند ایک کا ذکر میں کرتا چلوں: بنت الوقت، روح سے کربلا، نوحہ زندگی، ماہ عجم، سیدہ کا لال، آمنہ کا لال وغیرہ وغیرہ۔ یہ قابل ذکر ان کے ناول ہیں جنہوں نے راشد الخیری کو مصور غم بنا دیا۔ اب پھر ناول نگاری میں ایک ایسا نام آتا ہے جس نے ناول نگاری کے فن کی نزاکتوں اور لطافتوں کا احساس سب کو دلایا، وہ تھے مرزا ہادی رسوا۔ انہوں نے اپنے ناول نگاری سے ایک نیا موڑ آنے والی نسل کے لیے یہاں سے شروع کیا، اور ان کا جو شاہکار ناول ہے امراؤ جان ادا، جو ایک طوائف کی کہانی ہے، لیکن اس میں لکھنوی تہذیب و تمدن کا جو نقشہ انہوں نے جس کامیابی کے ساتھ کھینچا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کردار نگاری، جذبات نگاری، منظر نگاری، دلکش لب و لہجہ، لطیف رومانیت اور موضوع و مواد کے درمیان ہم آہنگی کی وجہ سے ایک اہم کلاسیکی شاہکار کی حیثیت امراؤ جان ادا ناول کو دی جاتی ہے۔ شریف زادہ اور اختری بیگم بھی رسوا کے ایک اہم ناولوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ امراؤ جان ادا ایسے ناول ہے جس نے ناول نگاری کو ایک نیا موڑ دیا۔ اب تک جو ناولوں کے موضوعات تھے اس میں زندگی کے کچھ خاص پہلوؤں کو ہی پیش کیا جاتا تھا۔ ان کا تعلق، جو ایسے موضوعات تھے، ان کا تعلق عام شہری معاشرت سے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند، انہوں نے ہندوستان کے ملک گیر مسائل، بالخصوص ہندوستانی دیہات کے دبے کچلے انسانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے ناولوں کا موضوع ہے۔ پریم چند جو بہت بڑے افسانہ نگار اور ناول نگار گزرے ہیں، ہندی اور اردو دونوں زبانوں پر مہارت رکھنے والی شخصیت ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، جس طرح سے انہوں نے افسانوں میں دیہاتی زندگی کو یا دیہاتوں کے
جو لوگ رہنے والے ہیں یا دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے افسانہ میں پیش کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے دیہاتی موضوعات پر ناول بھی لکھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ناول کو منشی پریم چند نے ایک حیات بخش سمت بھی عطا کی ہے. انہوں نے جو تصوراتی موضوعات تھے اس کی جگہ ایک حقیقی موضوع کو، یعنی کہ جو زندگی کا ترجمان یا زندگی کے مسائل کا ترجمان بن سکتا ہے، ایسے ناول انہوں نے لکھے اور کئی ناول لکھے ہیں. یہاں مثال کے طور پر چند کا میں ذکر کرتا چلوں: بیوہ ہے، بازار حسن، نرملا، میدان عمل، گودان اور گوشہ عافیت ایسے اہم ناول ہیں جس میں ہندوستانی معاشرت کی حقیقی عکاسی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. آدرشواد کی جگہ انہوں نے ناولوں میں حقیقی زندگی جلوہ گر کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح سے منشی پریم چند نے ناول نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے میں اپنی خدمات انجام دی. پریم چند کی روایت کو سدرشن بالی، اعظم کریویو اور سہیل عظیم آبادی نے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا. نئے نئے تجربوں سے اس رنگ کو نکھارا اور چمکایا. علی عباس حسینی، عظیم بخت چغتائی بھی اسی عہد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. علی عباس حسینی کے ناول کرداروں کی نفسیاتی تصویر کشی میں اپنا جواب نہیں رکھتے. عظیم بخت چغتائی کے ناولوں میں حقیقت اور تخیل کا حسین امتزاج ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. ایم اسلم اور نسیم حجازی نے اردو کے تاریخی ناول میں مفید اضافے کیے. نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھپور نے رومانی اور نفسیاتی ناول لکھے. اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ترقی پسند ناول نگاری نے ناول کو بدلتی ہوئی زندگی کا عکاس بنا دیا. یعنی کہ منشی پریم چند ہو، سدرشن بالی، عظیم کریوی، سہیل عظیم آبادی، یہ سب ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے یا وابستہ لوگ تھے. علی عباس حسینی، عظیم بخت چغتائی، ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ زندگی کا عکاس بنانے کا، ناول کو زندگی کا عکاس بنانے کا کام کیا. وقت کے جو ابھرتے ہوئے مسائل تھے ناولوں میں وہ جگہ پانے لگے. سب سے پہلے سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات کے ذریعے ایک نیا تجربہ کیا. اب جو ترقی پسند نسل کی خاص جو چنندہ لوگ تھے پریم چند کے علاوہ، جن کو بہت زیادہ اہمیت کی نظر سے بھی دیکھا جاتا ہے، اس میں سجاد ظہیر کا نام ہوتا ہے. انہوں نے لندن کی ایک رات ایک ناول لکھا اور ایک نیا تجربہ کیا. تکنیک اور فن کی دلآویزی کے اعتبار سے یہ ایک بہترین تخلیق ہے. اس میں واقعات اور صداقت کا عنصر نمایاں ہے. انہوں نے ہندوستانیوں کی نفسیات کا تجزیہ کیا جو ترک وطن کر کے مغرب جاتے ہیں. اس ناول میں جزوی طور پر شعور کی روح کی تکنیک کا تجربہ کیا گیا. تو سجاد ظہیر نے لندن کی ایک رات ایک ناول لکھی اور اس روایت کو آگے بڑھایا. پھر اس کے بعد دوسرا جو اہم نام آتا ہے عصمت چغتائی کا. انہوں نے مختصر افسانوں کی وجہ سے جو شہرت حاصل کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسے نمایاں ناول بھی لکھے ہیں جیسے کہ ضدی، ٹیڑھی لکیر. یہ ایسے ناول ہیں جس میں ناول نگاری میں انہیں اہم مقام دلانے میں ایک اہم کام انجام دیتے ہیں. ان ناولوں میں عصمت چغتائی نے عورتوں کی مظلومی و بے بسی کی مؤثر تصویریں پیش کی. ان ناولوں کے کردار زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو عصمت چغتائی نے متوسط طبقے کے تعلق رکھنے والے عورتوں کی جو مظلومی و بے بسی ہے، اس کی مؤثر تصویریں اپنے ناولوں میں انہوں نے پیش کی ہیں. پھر کرشن چند کا نام مختصر افسانے کے حوالے سے ہی لیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے شکست، جب کھیت جاگے، طوفان کی کلیاں اور دل کی وادیاں سو گئی جیسے ناول لکھ کر ناول نگاری میں اپنی جگہ محفوظ کر دی. یعنی کہ ناول نگاری میں انہوں نے بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے.
ہندو مسلم فسادات، جاگیردارانہ نظام اور وقت کے دوسرے سے لگتے ہوئے مسائل کو اپنی ناولوں کو انہوں نے کرشن چندر میں بھی موضوع بنایا۔ ان ناولوں میں مواد اور تکنیک کا بڑا تنوع ہے اور زبان و اسلوب دلکش اور شاعرانہ ہے۔ بظاہر ان ناولوں میں کوئی فلسفہ نہ گہرائی نہیں اور ان میں ایک کی سطحیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جس طرح ہر طبقے کی زندگی اور مسائل کا احاطہ کیا ہے، اس سے ان کی فنکارانہ بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ہی فنکارانہ بصیرت کے ساتھ مختلف موضوعات پر دلکش اور شاعرانہ اسلوب کے ساتھ اپنے ناولوں کو پیش کیا ہے اور شہرت پائی ہے۔ کرشن چندر کے بعد جس ناول نگار کا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے عزیز احمد۔ انہوں نے ایسی بلندی، ایسی پستی، شبنم، گریز، آگ اور ہوس جیسے شاہکار ناول لکھے۔ عزیز احمد کے یہ جو ناول ہیں جنسی حقائق پر مبنی دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز احمد نے بڑی ہی بے باکی سے کام لیا ہے اور فنی ضروریات کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ناولوں کو بڑے ہی وسیع کینوس کے ساتھ پیش کیا ہے۔ پھر کرداروں کا جو نفسیات ہوتے ہیں کرداروں کی، اس کا بھی بڑا تجزیہ انہوں نے خوبصورت ڈھنگ سے اپنے ناولوں میں کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر اردو کی صف اول کی ناول نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آخری شب کے ہمسفر، گردش رنگ چمن اور آگ کا دریا ان کے شاہکار ناول ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے بہت سارے ناول لکھے ہیں۔ آگ کا دریا اردو کے چند عظیم ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ بے حد وسیع کینوس پر پھیلا ہوا ہے۔ 2500 سال کی تاریخ کے پس منظر میں لکھا گیا یہ ناول ہے اور اس کی تاریخی بصیرت کے ساتھ ساتھ تکنیک اور فن کے اعتبار سے بھی جدید امکانات کا یہ حامل ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بعد صالحہ عابد حسین کا نام آتا ہے، جنہوں نے عذرا اور آتش خاموش لکھ کر دو اہم مسائل پر روشنی ڈالی۔ عذرا مغرب و مشرق کے تہذیبی تصادم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آتش خاموش ایک المیہ ہے جس میں ناول نگار نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فطرت سے جنگ کرنے کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوا کرتا ہے۔ صالحہ عابد حسین نے 2 ناول لکھے ہیں جنہیں بہت زیادہ شہرت ملی ہے، عذرا اور آتش خاموش۔ پھر قاضی عبدالستار نے رومانی تاریخی اور ادبی ناول لکھے ہیں۔ ان ناولوں میں سرمایہ داروں پر تنقید اور ساتھ ہی ان کی مظلومی و محرومی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شب گزیدہ، پہلا اور آخری خط، دارالشکوہ، غالب اور صلاح الدین ایوبی ان کے شاہکار ناول ہیں۔ قاضی عبدالستار نے جو رومانی اور تاریخی اور ادبی ناول لکھے ہیں اس میں شب گزیدہ، پہلا اور آخری خط، دارالشکوہ، غالب، صلاح الدین ایوبی ان کے شاہکار ناول ہیں۔ ان کے اسلوب میں انفرادیت اور بڑی دلکشی اور کشش ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو لکھے گئے ناولوں میں تہذیبی تصادم، ذہنی کرب اور ہند و پاک کی تقسیم کی شکل میں ابھرنے والے گونا گو پیچیدہ مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یعنی کہ ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے اور پھر تقسیم بھی ہوتی ہے، ان کے جو واقعات تھے اس وقت کے جو مسائل تھے ان کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے ناولوں میں پیش کیا گیا۔ ان ناولوں میں خدا کی بستی، لہو کے پھول، علی پور کا ایلی، راجہ گدھا، آنگن اور اداس نسلیں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ خدا کی بستی انتظار حسین نے لکھی ہے، انتظار حسین کا لکھا ہوا ناول ہے اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے تارکین وطن کا المیہ بیان کیا ہے۔ جن لوگوں نے ہندوستان کو چھوڑا ان کا المیہ انہوں نے انتظار حسین میں بیان کیا۔ پھر ممتاز مفتی نے علی پور کا ایلی میں تلاش ذات کا مسئلہ پیش کیا ہے، یعنی کہ خود کی تلاش کا مسئلہ انہوں نے پیش کیا۔
خطیجہ مستور نے آنگن میں دو قومی سیاسی نظریات کا احاطہ کرنے کی کوشش کیا. اس وقت جو قومی سیاسی نظریات پیش کیے گئے تھے اس کو انہوں نے اپنے اس ناول آنگن میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بانو قدسیہ کا راجہ گدھ، رزق حرام جیسے اہم مسائل کا اشاریہ ہے. راجہ گدھ جو ہے حلال اور حرام رزق کے بارے میں ایک اہم مسئلے پر انہوں نے یہ ناول لکھا ہے. اداس نسلیں میں عبداللہ حسین نے 1914 کے بعد کے ہندوستانی سماج کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا. اداس نسلیں عنوان سے عبداللہ حسین نے کیا کیا ہے، 1914 کے بعد کی جو ہندوستانی سماج کی تفصیل ہے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے. ان ناولوں میں موضوع و مواد کے تنوع کے ساتھ ساتھ فن اور تکنیک میں بھی نئے نئے تجربے کیے گئے ہیں، جس سے اردو ناول کی ترقی کے امکانات کافی روشن ہیں. ان ناولوں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع مواد کے ساتھ ساتھ فن اور تکنیک میں بھی بہت سارے بعد میں تجربے کیے گئے ہیں. اور پھر اردو ناول میں ترقی کے امکانات ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے ناول نگاری کا سلسلہ، یہ ایسے ہی آج بھی جاری و ساری ہے. بہت سے لکھنے والے آج بھی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت سے نئے نئے ایسے تجربات کیے گئے ہیں جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف تجربات کے طور پر ہی کیا گیا، لیکن اس سے کچھ خاص اردو ادب کے سرمایہ میں قیمتی اضافہ نہیں دیکھا گیا. اس کے باوجود بھی ناول نگاری کا یہ جو سلسلہ ہے جو ڈپٹی نذیر احمد سے شروع ہوتا ہے اور آج تک بھی وہ جاری و ساری ہے، تو مختلف لوگوں نے اپنی خدمات کے، اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے اس روایت کو آگے بڑھایا، اس کے سلسلے کو جاری رکھا، اور یہ کبھی نہ تھمنے والا سلسلہ ہے اور آئندہ بھی یہ جاری و ساری رہے گا. شکریہ.